ایرانی صدر کا ہیلی کاپٹر ہارڈ لینڈنگ کے بعد لاپتہ۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق مشرقی آذربائیجان میں ڈیم کے افتتاح کے بعد واپسی پر حادثہ ہوا۔ صدر ابراہیم رئیسی سے رابطہ نہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ صدر رئیسی کے ساتھیوں سے رابطہ ہے، خراب موسم بڑا چیلنج ہے، یہ کہنا ہے ایرانی وزیر داخلہ کا۔ ریسکیو ٹیموں کو حادثے کے مقام پر پہنچنے میں مشکلات۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ ریسکیو آپریشن کے لیے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کیٹیگورک کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ ایسے واقعات کو بھی سوشل میڈیا سپانسرڈ کے ذریعے ہیٹ کریٹ کی جائے، لوگوں کو یعنی اکسایا جائے لوگوں کے جذبات کو، تو وہ بہت ہی بدقسمت ہے۔ خدا کے لیے کہیں تو لائن ڈرا کریں۔ کرغزستان میں کوئی پاکستانی جاں بحق نہیں ہوا، کسی طالبہ سے زیادتی نہیں ہوئی۔ 4 سے 5 پاکستانی طلبہ زخمی ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا کرغزستان میں حالات اب ٹھیک ہیں۔ کرغز وزیر خارجہ کی درخواست پر دورہ بشکک منسوخ کیا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلایا گیا، ایسی گھٹیا سیاست سے باہر نکلنا چاہیے۔ وزیر اعظم صورتحال کی نگرانی خود کر رہے ہیں۔ آزادانہ تحقیقات کے لیے سیکرٹری خارجہ کو بشکک بھیجا جائے گا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ایک جماعت کا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا قابل مذمت ہے۔ بنگالی طالب علم کی تصویر لگا کر کہا گیا پاکستانی جاں بحق ہو گیا۔ حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں، اس سچویشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا، حکومت کے خلاف استعمال کرنا اور لوگوں کے والدین کو پریشانی کا شکار کرنا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم حکومت کو نیچا دکھائیں، میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے۔ والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے ہیں، والدین کو کہا گیا کہ خدا نہ خواستہ آپ کی بچیوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوا ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بشکک میں حالات کنٹرول میں ہیں، امن عامہ کو مکمل طور پر یقینی بنایا گیا۔ کرغزستان کے وزیر خارجہ کی اسحاق ڈار کو یقین دہانی۔ سوشل میڈیا پر معلومات غلط ہیں، کرغزستان کی موجودہ صورتحال سے مطابقت نہیں رکھتی۔ ٹیلی فونک بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ کرغزستان سے مزید طلبہ کی وطن واپسی۔ نومیڈ ایئر کی پرواز 180 طلبہ کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ لاہور ایئرپورٹ پر کرغزستان سے دوسری فلائٹ کی لینڈنگ، 180 مسافروں کو پاکستان پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی طلبہ کی وطن واپسی کے لیے خصوصی تیاری کی ہدایت، تمام اخراجات حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعظم نے زخمی طلبہ کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان لانے کا حکم دیا۔ کرغزستان میں پاکستانی سفیر حسن علی زیغم سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستانی سفیر نے کرغز نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ بشکک میں پاکستانی طلبہ کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی ہدایت پر ایوان صدر کا سفیر حسن علی زیغم سے رابطہ۔ کرغزستان میں پرتشدد صورتحال پر اظہار تشویش۔ پاکستانی طلبہ کو سازگار ماحول فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ پاکستانی سفیر نے آگاہ کیا کہ بشکک میں صورتحال بہتر ہو رہی ہے، پاکستانی طلبہ محفوظ ہیں۔ جامعات پاکستان واپس آنے والے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز شروع کریں گی۔ کرغزستان میں حالات معمول پر، مقامی طلبہ پاکستانیوں کی مہمان نوازی میں مصروف۔ کھانے پینے کی اشیاء ہاسٹلز کے باہر رکھتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ کرغز طلبہ نے پاکستانی طلبہ سے خوشگوار موڈ میں گفتگو بھی کی۔ کرغزستان سے واپس آئے طلبہ نے داستان غم سنائی تو دل پسیج اٹھے۔ کہتے ہیں بلوائیوں نے کسی بھی غیر ملکی طالب علم کو نہیں چھوڑا، کمروں سے نکال کر تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ ہاسٹلز اور فلیٹس پر حملے کیے گئے، طالبات کو ہراساں کیا گیا، سوشل میڈیا پر دوسروں کو بھی حملے کے لیے اکساتے رہے۔ بشکک پولیس بھی بلوائیوں کے سامنے بے بس نظر آئی۔ ملتان کے حلقہ N148 میں ضمنی الیکشن، پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ملک تیمور میں سخت مقابلہ۔ ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری۔ چند پولنگ اسٹیشنز پر پیپلز پارٹی آگے، علی گیلانی کو مسلم لیگ نون کی حمایت بھی حاصل۔ الیکشن میں سید یوسف رضا گیلانی نے ملک تیمور کو شکست دی تھی، چیئرمین سینٹ بننے پر سیٹ چھوڑ دی تھی۔
سورج کا پارا ہائی، سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں جھلسا دینے والی گرمی۔ سندھ اور پنجاب میں 21 سے 27 مئی تک ہیٹ ویو الرٹ جاری، کئی شہروں میں پارا 51 ڈگری تک جانے کا امکان۔ ہاسپٹلز میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کرنے کی ہدایت، ماہرین کا دھوپ سے بچنے اور پانی زیادہ پینے کا مشورہ۔ کراچی میں آج درجہ حرارت 40 ڈگری محسوس 46 ڈگری کیا گیا، لاہور میں پارا 43 ڈگری کو چھو گیا، ملتان اور سبی میں 44 ڈگری ریکارڈ، نوابشاہ میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج نہیں لگاؤں گا، فیصل کریم گنڈی کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو گورنر ہاؤس آنے کی دعوت، صوبے کا مقدمہ مل کر لڑنے کا پیغام دیا۔ وفاق بجلی کی تینوں کمپنیاں خیبر پختونخوا کے حوالے کر دیں، بٹن پر قبضہ کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، گورنر خیبر پختونخوا کا وفاقی حکومت کو مشورہ۔ لاہور میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کا دورہ، شہریوں سے ملاقات کی، پاسپورٹ آفس سے ایجنٹ مافیا غائب، قطاریں نہ غیر ضروری انتظار کی زحمت۔ گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس کی حالت بدلنے پر شہری خوش، گارڈن ٹاؤن کے رہائشی نے محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا، محسن نقوی نے دیگر شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل سے متعلق دریافت کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نوشیرہ میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید کانسٹیبل نور اللہ کو خراج عقیدت، اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس نے فرنٹ لائن پر رہ کر بہادری کی تاریخ لکھی ہے، کانسٹیبل نور اللہ کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ موبائل کلینکس سے شعبہ صحت میں انقلاب آئے گا، عوام کا علاج معالجہ دہلیز پر ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مریم نواز اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہی ہیں، دیہات میں کلینکس آن ویلز کسی نعمت سے کم نہیں، سرکاری ہاسپٹلز میں کینسر یونٹ بھی بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر ویڈا مستوہیرو کی ملاقات، پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں پر بات چیت، طلبہ کی فیکلٹی پروگرامز کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق، تجارت، کاروبار اور سرمایہ کاری سے متعلق تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناگزیر ہیں۔ شروع سے یہ بیانیہ ہے کہ عدالت کی طرف سے اس کو سہولت کاری ہوتی رہی ہے اور آج بھی بعض عدالتوں سے اس کو سہولت کاری اس کی ہوتی ہے۔ معاشی جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہت بہتر ہو رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب بہت اس پہ فوکسڈ ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر صورت میں نے انڈسٹری کو ریلیف دینا ہے اور انشاءاللہ بجٹ میں دیکھیں گے آپ کو نظر آ جائے۔ پاکستان مخالف قوتیں آج بھی بانی پی ٹی آئی کی سہولت کار ہیں، آزاد کشمیر میں فساد کی سازش کو ہماری ایجنسیز نے ناکام بنایا، وفاقی وزیر رانا تنوار کی مرید کے میں میڈیا سے بات چیت، کہا معیشت کی بحالی وزیر اعظم کی پہلی ترجیح ہے، آئندہ بجٹ میں بہت خوشخبریاں ہوں گی، 2 ماہ میں مہنگائی کم ہوئی، 1 سال میں مزید بہتری آئی۔ غزہ اور رفح پر اسرائیلی طیاروں کی خوفناک بمباری، جبالیہ اور نصیرات کیمپ پر بھی بے دریغ وحشیانہ حملے، تازہ بمباری میں مزید 86 فلسطینی شہید، غزہ میں اسرائیلی فوج نے پانی بھرنے کے لیے جمع فلسطینیوں پر گولہ باری کی، رفح سے انخلا کرنے والے خاندان کی گاڑی پر بھی ڈرون حملہ، رفح سے انخلا کرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 8 لاکھ تک جا پہنچی۔ غزہ پر حملے بند کرو، فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرو، لندن اور نیو یارک میں اسرائیل مخالف مظاہرے، نیتنیاہو حکومت سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر، یرغمالیوں کی جلد رہائی کا مطالبہ کر دیا، اتحادی بھی نیتنیاہو کی پالیسیز سے نالاں، غزہ جنگ کے مستقبل کا پلان مانگ لیا، جنگی کابینہ کے اتحادی رکن نے حکومت چھوڑنے کی دھمکی دے دی۔ افغانستان میں بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 70 افراد ہلاک، متعدد لاپتہ ہیں۔ رواں ہفتے افغانستان کے شمالی اور وسطی علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، افغان صوبے غور اور فاریاب سیلاب سے زیادہ متاثر، 2000 سے زائد مکانات ریلوں میں بہہ گئے، سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے بڑی تعداد میں شہری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔